بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ایک اہم امداد کی ایک اہم ایریے کی جنتا منتوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے۔ اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے ایک منفرد امداد ہے اور کون سے ایک منفرد کام کے لیے وہ امداد دی جائے گی۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے اور لازمی طور پہ اس امداد سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اس امداد کو لازمی طور پہ پے کیا جائے گا۔ اس کے بعد حکومت کا 2023 میں ایک اہم اعلان جو کہ ہر ایک فرد کے لیے ہو سکتا ہے، آپ اگر اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس پہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دوں گا، ساتھ لنک بھی شیئر کروں گا۔ نیشنل پولیس کی اہم کارروائی، کون سے لوگ جو ہیں وہ ہٹ لسٹ میں ہیں ایک خاص ایریا میں، اور بائی لا دوسرے ایریا میں بھی یہ ایک جرم بنتا ہے۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے اور اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آخر میں جو کل میں نے بات کی تھی اسپین نیشنلٹی بغیر جو ہے وہ زبان کے سرٹیفکیٹ کے، اور اس کا ایک لنک بھی نیچے شیئر کیا تھا، اور وہاں پہ آپ کو کہا تھا کہ وہاں پہ آپ سن سکتے ہیں جو کہ خاص کیٹیگری جو لوگ نہ لکھ سکتے ہیں نہ ریڈنگ کر سکتے ہیں، ان کے لیے خاص فیسلٹی حکومت کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے۔ اس پہ میں نے کل تفصیلی بات کی تھی، لیکن کچھ دوستوں کو اس کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی جس طرح سے انہوں نے مجھے واپسی کمنٹ کیے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج دوبارہ سے میں نئے سرے سے وہ انفارمیشن جو کل میں نے شیئر کی تھی اس پہ تفصیلی بات کریں گے ویڈیو کے آخر میں۔ سب سے پہلے تو ایک منفرد کام جس پہ ایک منفرد امداد دی جانے والی ہے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایجنٹامنٹو دی بارسلونا، جہاں پہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی کتالونیا میں اور سب سے زیادہ بارسلونا خاص طور پہ رہتی ہے، تو اس ایریا میں اب ایجنٹامنٹو دی بارسلونا نے ایک اہم اناؤنسمنٹ کی ہے۔ یہ امداد جو ہے یہ آپ 31 اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آج 20 اکتوبر ہوئی ہے، آپ کے پاس 11 دن باقی ہیں، آپ اس امداد کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، جن کی شاپس ہیں، جس میں ریسٹورنٹ آتے ہیں، آپ کی المنتاسیون کی شاپ ہے، آپ کا فروٹ ایریا ہے، کوئی بھی کسی طرح کی شاپ ہے، آپ اس کے لیے یہ امداد اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ رینٹ پہ رہتے ہیں، شاپ آپ کی رینٹ ہے، تو آپ کا پروپیٹاریو جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو ریٹرن پرمیشن لینا پڑے گی یہ امداد لینے کے لیے۔ اصل میں یہ امداد منفرد کیوں ہے؟ ایجنٹامنٹو دی بارسلونا نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے جس میں یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بزنس ہیں، خاص طور پہ ایجنٹامنٹو کی سٹی ایریا میں، ان کی صفائی اور ان کی ترتیب اور ان کی خوبصورتی پہ زیادہ سے زیادہ دھیان دیا جائے۔ اب یہ انہوں نے ایک نئی اسکیم یہ متعارف کروائی ہے کہ تمام بزنس جو سینٹر ایریا میں یا شملہ میں کر رہے ہیں لوگ، ان کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے شٹر جو ہیں وہ اس طرح سے بنوائیں کہ اندر جب کلوزنگ ٹائم بھی ہو تو اندر سے تمام چیزیں، ہر چیز جو ہے وہ صاف نظر آئے۔ اس میں دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک تو سیکورٹی کا آپ کے لیے بہتر نظام ہو جائے گا، جو لوگوں کو مسئلے مسائل ہیں چوری چکاری کے، وہ ایسی صورت میں جب اندر سب چیزیں نظر آئیں گی تو وہ چوری سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ اس ترتیب میں کہ حکومت چیک کر سکتی ہے، چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے کلوزنگ ٹائم میں بھی کہ صفائی کا کتنا انتظام ہے، یا ترتیب کا یا خوبصورتی کا کسی بھی بزنس میں کتنا انتظام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ ریسٹورنٹ فیلڈ میں جو ہے جب کلوزنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگر وہاں پہ گندگی ہو تو مختلف طرح کے اینیمل جو ہیں وہاں پہ دیکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی بھی حکومت کی پالیسی ہے کہ خاص طور پہ ریسٹورنٹ، بارز اور المنتاسیون کی جو شاپس ہیں وہاں پہ ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ 31 اکتوبر تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ امداد اگلے سال بھی جاری رہے گی۔ یہ میکسیمم آپ 6,000 یورو تک لے سکتے ہیں، اور کم از کم 2,000 یورو تک آپ یہ امداد لے سکتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بزنس پہ اور آپ کی تمام لوکیشن پہ اور تمام چیزوں پہ۔ تو اس امداد سے بھی لازمی طور پہ فائدہ اٹھائے۔ اس کا لنک میں نیچے دے دیتا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے اور اس کے مطابق اپنی امداد اپلائی کر سکیں گے، وہاں پہ تمام تفصیل درج ہے۔ حکومت کا 2023 میں ایک اہم ریلیف دینے کا اعلان، اس کا لنک بھی لنک نمبر 2 آپ کو نیچے مل جائے گا۔ اصل میں یہ ریلیف جو ہے یہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کو دیا جائے گا۔ یہ ریلیف 2023 میں ابھی اناؤنس کر دیا گیا، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2023 میں ہوگی، یعنی کہ 2022 میں ابھی یہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ 2023 جو نیکسٹ ایئر ہے اس میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے گی، اور اس قانون کے تحت جو ہے
لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اصل میں یہ ریلیف کیا ہے؟ تمام تنخواہ دار طبقہ، خاص طور پہ جو یہاں پہ فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، 14,000 جن کا رہتا ہے، 14,000 سے 35,000 کے درمیان، ان کو خاص طور پہ ان کی سیلری میں سے جو ٹیکس کاٹتی ہے حکومت، اس میں ان کو ریلیف دیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ فیملیز جن کی تنخواہیں کم ہیں یا میڈیم لیول کی ہیں اور ان کا گزر بسر اس وقت انفلیشن کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، تو ان کے لیے یہ خاص طور پر ریلیف ہے۔ یہ میکسیمم آپ کو اس میں کٹوتی ہو سکتی ہے ٹیکس کی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سچویشن پہ۔ سب سے پہلے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، اس کے بعد آپ کے مالی حالات کتنے کیسے ہیں، تیسرے نمبر پہ کہ آپ کی جو تمام سچویشن ہے فیملی کے ممبران کی، وہ کیا ہے، آپ کا 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اس کے مطابق آپ نمبریسا خنرال رکھتے ہیں، نمبریسا اسپیسیا رکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کریں گی اس امداد کے لیے، اس ریلیف کے لیے۔ تو یہ ایک اہم ریلیف ہے جو 2023 میں حکومت کی طرف سے اناؤنس کر دیا گیا اور یہ آپ کو ملے گا۔ نیشنل پولیس کی ایک اہم کارروائی، میں نے کل آپ لوگوں کے ساتھ اسپیشل یہ نیوز شیئر نہیں کی تھی، لیکن میں نے اپنی نیوز میں یہ بات کی تھی کہ کیا ہوا ہے ای بار میں، پائس باسکو میں، گپسکوا کے ایریا میں، کہ وہاں پہ سچویشن کیسی رہی۔ کیونکہ یہ خاص طور پہ نیوز نہیں تھی اس وجہ سے میں نے لنک بھی شیئر نہیں کیا، لیکن وہاں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بعد میں کمنٹ کیا کہ آپ جھوٹ نہ بولا کریں، نیوز صحیح دیا کریں، میں ای بار میں رہتا ہوں، مجھے تو ایسی کوئی خبر نہیں ملی اور مجھے تو کوئی علم نہیں ہے، یہ بڑا اچھا ایریا، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں یہاں پہ یہی بتانا چاہوں گا کہ میں تقریباً وہاں پہ 8 سال گزار کے آیا ہوں سان سیباستیان میں، اور وہاں پہ بزنس کرتا رہا ہوں۔ وہاں کی جو سچویشن ہے، وہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو مختلف ویڈیو میں بتائی ہیں وہ پریکٹیکلی گزری ہیں، اور وہاں پہ جو دوستوں کے ساتھ رابطے ابھی بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، ان کی کیا سچویشن ہے اور کتنی چھوڑ کے آئے ہیں سارا۔ جن کے لیے وہاں پہ بہتر ہے وہ رہیں، ان کو ہم ہرگز نہیں کہتے کہ آپ وہاں سے نکلیں، لیکن جو لوگ اس امید کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ جاتے ہی ہمیں امداد ملے گی اور ساری چیزیں ہوں گی، ان کو میں یہ بریفلی بار بار کہتا رہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ اب آپ کو ایک مدت گزارنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں پہ ریلیف شروع ہوتا ہے۔ آج کل والی نیوز کا میں نیچے لنک شیئر کر رہا ہوں، اور ان صاحب کے لیے یہی عرض ہے کہ ارد گرد اگر آپ باخبر نہیں ہیں اپنی سچویشن کے اور اپنے ایریا کے، تو اس کا دوسری کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یہ ریئل نیوز ہے۔ اور پدرون آپ نہ صرف پائس باسکو میں، گپسکوا میں، کسی جگہ پہ بھی اگر آپ کرواتے ہیں پیسے دے کے، اور وہ شکایت ہو جاتی ہے کہ آپ پیسے لے دے کے اور اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ جرم میں مبتلا ہے، تو اس میں یہ خاص طور پہ جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے۔ پائس باسکو میں ذرا ایڈوانس ہے، وہاں پہ کوئکلی اس پہ جو ہے وہ ہوتا ہے، کم غیر ملکی ہیں اور تم اتنا زیادہ جو ہے وہاں پہ انفلوئنس نہیں ہے غیر ملکیوں کا، لیکن باقی صوبوں میں بھی یہی قانون ہے، لیکن یہاں پہ کیونکہ انفلوئنس زیادہ امیگرینٹس کے، اس وجہ سے سست روی کا شکار جو ہے وہ قوانین ہے۔ تو یہ کاروائی واقعی کی گئی ہے، اس بندے نے 7 پدرونے منتوں کروائی ہوئی تھیں، اس کا لنک نمبر 3 آپ کو نیچے مل جائے گا، کلک کریں اور اس طرح کی سچویشن سے بچیں۔ آپ کہیں بھی اسپین میں رہتے ہیں اور اسپیشلی اگر پائس باسکو میں رہتے ہیں، پیسے لے دے کے ایسا کرنے والا کام کوئی بھی جو آپ کرتے ہیں وہ انلیگل کہلاتا ہے، اور آپ کے خلاف کسی وقت بھی شکایت ہوتی ہے، بلکہ جنتا میں تو خود وہاں پہ اب تحقیقات کر رہی ہیں، جن گھروں میں زیادہ پدرون ہوئی ہیں، بار بار کاٹی جا رہی ہیں، کروائی جا رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ اگر ابھی تک ایسے لوگ نہیں پکڑے گئے تو آنے قریب دیکھیے گا پکڑے جائیں گے۔ تو لنک نیچے جناب موجود ہے، آپ کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ اسپین نیشنلٹی سے ریلیٹڈ ایک اہم اپڈیٹ ہے، جو کہ کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کا لنک شیئر کیا تھا، اور وہاں پہ کہا تھا کہ وائس ریکارڈنگ ہے وہ آپ ریڈ کر سکتے ہیں، اگر لسن کر سکتے ہیں، اگر آپ ریڈ نہیں کر سکتے اس آرٹیکل کو جو کل میں نے شیئر کیا تھا۔ اس کے اگینسٹ کافی لوگوں کے جو ہے وہ کمنٹ آئے، کچھ نے کہا پاکستان کا کون سا سرٹیفکیٹ چلے گا، کیا چلے گا، وہ جو پرانی قانون تھا وہ بالکل فنش ہو چکا ہے، اب سارا کچھ یہیں پہ کرنا ہوگا آپ کو۔ جس طرح سے انسٹیٹیوٹو سروینتے میں نارمل لوگ دل یا دوست کا ایگزام دیتے ہیں، CCSE کا ایگزام دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے ایک ایگزام دینا ہے، وہاں پہ باقاعدہ طور پہ ایگزامینر بیٹھے ہوں گے جنہوں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، آپ سے کویشچن کرنے ہیں، آپ سے پوچھنا ہے، انہیں چیک کرنا ہے آپ کو
آپ کی لسننگ پاور کیسی ہے، یعنی کہ سننے کی، اسپینش سمجھنے کی کیا کیفیت ہے، اور اسی طرح آپ کی بولنے کی کیا کتنی آپ کو بولنا آتی ہے. تو اس سچویشن کے مطابق آپ کو ایک ڈپلوما ایشو کیا جائے گا. اس ڈپلومے میں پھر آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکیں گے. کوئی بھی تعلق نہیں ہے ہوم کنٹری سے، آپ کو اپنے ملک سے کچھ بھی نہیں منگوانا. ان پڑھ کا سرٹیفکیٹ، ایسی چیزیں وہ تمام پرانی ہو چکی ہیں، نہ اس پہ بھی کام ہوا ہے. اگر ہوا بھی ہے تو بہت کم لوگوں کا ہوا ہے. بہت ڈیلے ہو رہے ہیں جو ہے وہ کیسز ہیں. اناؤنسمنٹ 1-2 مرتبہ اس پہ بھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ کیسز ان پٹ کیے ہیں تو ان کے بالکل بھی جوابات نہیں آئے. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نیا قانون ہے اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو سروینتی کا ویب سائٹ ہے وہاں میں نے کہا تھا کہ انہوں نے خود اس لنک میں کہا ہے کہ آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں اور آگے کا پروسیس تمام کا تمام وہاں پہ آپ کو لاگو کر دیا جائے گا. لیکن یہ یاد رکھیں وہی لوگ اپلائی کریں جو لسننگ کر سکتے ہیں، یعنی کہ سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کوئی کیا پوچھ رہا ہے اور اس کا آنسر دے سکتے ہیں اسپینش زبان میں. ادروائز آپ کو ٹائم اور پیسہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملیں گی نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.